السلام علیکم دوستو، پاکستان کا عراق کے ساتھ فوجی اتحاد اسرائیل بھی میدان میں آ چکا ہے۔ دوستو، اسرائیل نے اب پاکستان کی اس آفر کے بعد بحرین، UAE اور سعودی عرب کو بڑی آفر دے دی ہے۔ کل ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ پاکستان عراق کو فوجی ٹریننگ دینے جا رہا ہے۔ اب پاکستان مڈل ایسٹ میں اپنے قدم رکھ رہا ہے اور ان ممالک کو فوجی تربیت دے گا جو اس وقت کمزور ہیں اور اپنا دفاع بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ عراق کے وزیر دفاع 4 دن تک پاکستان میں تھے، جس دوران انہوں نے آرمی چیف اور پاکستان کی سول قیادت سے ملاقاتیں کی۔ اس دوران صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے عراق کو پیشکش کی کہ پاکستان عراق کی فوج کو ٹریننگ دے گا اور عراق کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ اب پاکستان کی اس پیشکش کے بعد اسرائیل نے بھی اپنا پتہ پھینکا ہے۔ اس سے پہلے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے پاکستان مڈل ایسٹ ممالک کی مدد کر رہا ہے اور ان کو مضبوط کر رہا ہے۔ پاکستان اس وقت دوستو عراق، جارڈن اور مصر کی طرف کھل کر ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ یہ تینوں ممالک اسرائیل کے ساتھ واقع ہیں اور اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ ممالک مضبوط ہوں۔ پاکستان جارڈن کو بھی پیشکش کر چکا ہے کہ ہم جارڈن کی فضائیہ کو تربیت دیں گے اور ان کی کھل کر مدد کریں گے۔ جارڈن کے چیف جب پاکستان آئے تھے تو انہوں نے پاکستان کی فضائیہ کی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان کی فضائیہ دنیا کی بہترین فضائیہ ہے۔ اس دوران انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ پاکستان کی فضائیہ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس خواہش پر پاکستان نے بھی حامی بھری اور کہا کہ ہم بھی جارڈن کی ایئر فورس کو ٹریننگ دیں گے۔ دوستو، آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن ترکی کی ایئر فورس بھی یہ خواہش ظاہر کر چکی ہے کہ ان کے پائلٹس کو پاکستان میں ٹریننگ دی جائے۔ اب پاکستان کی اس پیشکش کے بعد اسرائیل کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ آرٹیکل دیکھیں آپ۔ اسرائیل نے بحرین، UAE اور سعودی عرب کو فوجی تعاون کی پیشکش کر دی ہے۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان عراق کی اس ڈیل کے بعد سعودی عرب خوش نہیں ہوگا۔ پاکستان نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ کون شیعہ ہے یا کون مسلم۔ پاکستان نے مسلم بردر ہونے کے ناطے سب کی مدد کی اور مدد کر رہا ہے، کیونکہ عراق ایک شیعہ میجورٹی کنٹری ہے اور ایران کے بہت قریب ہے، اسی لیے سعودی عرب اور عراق بھی ایک دوسرے سے دور ہیں۔ اب اسرائیل نے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بحرین، UAE اور سعودی عرب کو فوجی اتحاد کی دعوت دے دی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران عراق اور شام میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، اسی لیے ہم سب کو اتحاد کرنا چاہیے۔ اب ایران سے ان تینوں عرب ممالک کی نہیں بنتی اور اسرائیل بھی ایران کا دشمن ہے، تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ اسی لیے اب یہ چاروں ممالک اتحاد قائم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آفر اسرائیل کی جانب سے ایسے وقت میں کی گئی ہے جب پاکستان نے عراقی فوجیوں کو ٹریننگ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی وقت اسرائیل کو پتا تھا کہ سعودی عرب اس سے خوش نہیں ہوگا، تو اس نے فوراً سعودی عرب کو فوجی اتحاد کی آفر کر دی۔ دوسری جانب سعودی آرمی اور بھارت کی آرمی فوجی مشقیں بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بائیڈن حکومت نے جو جمال خشوگی کی رپورٹ جاری کی ہے، اس سے امریکہ اور سعودی عرب آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اسی لیے بھی اب سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت ہے، کیونکہ اس مشکل وقت میں سعودی عرب کو پاکستان کے ساتھ کی ضرورت ہوگی امریکہ کے غصے سے بچنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ اب سعودی عرب اس پر کوئی اعتراض بھی نہ اٹھائے کہ پاکستان عراق کی فوج کو ٹرین کر رہا ہے۔ دوسری جانب اس سے اسرائیل کے کان ضرور کھڑے ہو گئے ہیں کہ پاکستان اب عراق کی فوج کے ساتھ ساتھ جارڈن کی ایئر فورس کو ٹریننگ دے گا۔ اسرائیل بھی اب اس کے کاؤنٹر میں عرب ممالک کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن دوستو، یہ بات یاد رکھیں آپ، اسرائیل پاکستان کے خلاف کبھی بھی ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ نہیں دیتا، کیونکہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ اسرائیل عرب وار میں جو حال پاکستان نے کیا تھا اسرائیل جہازوں کا، وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اسرائیل پاکستان کے خلاف کبھی بھی کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ جب اسرائیل کے وزیر اعظم بھارت گئے تو بھارتی صحافی نے ان سے کافی اگلوانے کی کوشش کی کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی بیان دے دیں، لیکن انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک لفظ تک نہیں بولا اور نہ ہی پاکستان کا نام لیا۔